السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، وقال اللہ تعالی الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، وقال اللہ تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسر عظم المیت ککسرہ حیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، عزیز دوستوں، کئی دنوں سے حالات ایسے چل رہے ہیں جو خصوصاً ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ جوش کے ساتھ اور بولنے کے باوجود، علماء کے بتانے کے باوجود، علماء کے مسائل کا بیان کرنے کے باوجود، پھر بھی بات کو سمجھے بغیر اپنی بات کو منوانے کے لیے ہر طریقے کی حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کا حالات کے اندر ایسا چل رہا ہے کہ میت کو جلانا یہ بہت اہم موضوع ہے، جس کو آپ تمام حضرات بھی جانتے ہیں، اور آج کل واٹس ایپ یوٹیوب کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو انسانیت کے ناطے اپنی اندر جذبہ ایمانی کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے محبت کو پیش کرنے کے لیے یہ سب کوششیں پیش کر رہے ہیں، اور اکثر ایسی تنظیمیں مسلمانوں کی چل رہی ہیں جو میتوں کو لے گئے، جلا دیے، علماء کے مسائل بیان کرنے کے باوجود بھی اور دین کے شریعت کی ساری باتوں کو کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی وہ بات سمجھنے کے بجائے اپنے ہٹ پر جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں۔ الفاظ کو میں بہت سمجھ کر اور جو ہے بہت نرمی کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بہت غصے والی بات ہوتی ہے۔ یہ مسائل جب علماء بیان کرے تو ہمارے لیے فائدہ مند وہ چیزیں ہیں۔ وہ شریعت نہ تمہاری ہے نہ میری ہے، نہ شریعت نہ آپ نے کہیں آسمان سے اتارا ہے، نہ میں نے کبھی آسمان سے اس چیز کو اتارا ہے، نہ قرآن میرا ہے نہ قرآن آپ کا ہے، بلکہ قرآن بھی اللہ رب العزت کا ہے، شریعت بھی اللہ کی ہے، اور جو کچھ احکامات اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا ماننا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے۔ یہ بجائے ان چیزوں کو ماننے کے ہم ہٹ درمی پر اتر جائے۔ بھئی انسانیت ایک الگ چیز ہے، ہم جانتے ہیں، انسانیت کے ناطے انسان ہر ناجائز چیز کو بھی جائز کر لیتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ شریعت نے کس چیز کے اندر کون سی چیز حلال رکھی ہے، کہاں حرام رکھی ہے۔ جیسے بعض نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ساتھی نے شرط لگایا کہ شراب نہیں پی سکتا تو وہ مان لیا کہ میں شراب پیوں گا، اب وہ شرطی میں شراب پی لیا۔ اب اس سے پوچھو شریعت کہاں گئی، کہے گا حضرت کچھ بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، شریعت کو ہم مانتے بھی ہیں۔ آپ کا تھوڑی دیر ماننا گویا کہ خدا کے ساتھ جرت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔
ब्याज खाने वाले, सूद खाने वालों को आप इसी तरह मना करें, आप वही चीज़ कहते हैं वो کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم بزنس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے حالات درست ہو جائے۔ بھئی شریعت نے جب سود کو حرام قرار کر دیا، جب کہہ دیا کہ سود لینا اور دینے والے، بیاج لینے والے، دینے والے، بڈی لینے والے، دینے والے، یہ سب اللہ سے مقابلہ کرنے والے ہیں، جب حکم جب ایک بتا دیا تو نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا۔ جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا تو موت تک وہ مرد ہی ہے۔ وہ کوئی آدمی اس کو عورت کے اس میں بدل دے اس کی جنس کے اندر تو وہاں اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن احکامات اس کی وہی رہیں گے۔ لوگ اسے مرد مان لیں تو مرد، عورت مان لیں تو عورت نہیں بن جاتی، وہ مرد ہی رہے گا۔ وہ اگر کسی عورت کو کوئی آدمی نے پینٹ شرٹ پہنا دیا، اب اس سے یہ کہہ دیا کہ آپ عورت ہیں، عورت نہیں بلکہ مرد ہیں، اب کوئی عورت کو مرد کے لباس پہنا دینے سے وہ عورت مرد نہیں بن جاتی۔ مرد مرد ہی ہے، عورت عورت ہی ہے۔ جو حکم خدا نے لگا دیا وہ موت تک وہی حکم باقی رہے گا۔ تو اسی طرح دین اسلام جو ہے یہ فطرت، یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس نے ہر موت کو، ہر میت کو، خواہ مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی، دفنانے کا حکم دیا۔ ہر میت کو، غیر مسلم کی میت کو بھی دفنانے کا حکم دیا ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے مذاہب کے طور پر کسی کو جلا لیتے ہیں۔ ہر انسان کا الگ الگ نظریہ ہے، انسان کے نظریات سے دین نہیں بدل جاتا، انسان کی خواہشات سے دین نہیں بدل جاتا، انسان کی من مانی سے دین نہیں بدل جاتا۔ سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر، لاحب اللہ 6 پارے کے اندر اللہ نے یہ آیت فرمایا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ حالانکہ جس وقت سب سے پہلا انسان دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں، ان کی اولاد میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، حابیل اور قابل میں سے جو چھوٹا بھائی قابل تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو بڑا بھائی پریشان کہ کہاں رکھے، کہاں رکھے، کہاں رکھے، کہاں چھپائے اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاب، غراب کہتے ہیں عربی کے اندر کوے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوے کو زمین کھودنے، وہ حابیل جو بھائی تھا، بڑا بھائی، اس نے دیکھا کہ یہ کوا آیا ہے، اس کے ساتھ ایک اور ایک کوا ہے جس کو مرا پڑا ہے۔ وہ دیکھا کہ زمین کھودا تو ایک کوے کو اس نے زمین میں دفن کیا جو زندہ تھا، پھر اڑ گیا وہ دفن کر کے۔ اب اس کو بات سمجھ میں آئے کہ بھئی چھپانے کی چیز تو زمین ہی ہے، اور اس نے بھی زمین کھودا اور پھر اس نے بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کا مسکن بنایا ہے، یعنی جگہ بنایا اللہ نے انسان کی، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، زندوں کے لیے زمین کے اوپر رکھا ہے، اور فوت ہو جانے کے بعد انسان کے لیے زمین نیچے رکھا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، اور زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے چھپانے والی چیز یہاں بنایا ہے۔ اس آیت کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین انسان کو چھپانے والی چیز ہے یہ۔ اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر فرمایا ہے، واضح آیت اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الطٰہٰ کے اندر فرمایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جو ہر آدمی تدفین کے بعد قبر میں ڈالنے کے بعد، ہر میت کو مٹی ڈالتے وقت یہ ہر آدمی دعا پڑھتا ہے اس کو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد کسی بھی انسان کے جسد خاکی کو سپرد کرنا ہی
قرآن مجید کا منشا ہے یہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ انسان کو اللہ نے قرآن میں یہی بتایا ہے کہ آدمی کو انتقال ہو جائے تو دفن کر دو اسے، دفن کرنا ہی اس کا حق ہے۔ یہ جیسے ہر انسان کے زمینی سطح پر اس کے حقوق ہیں اس کے، اور موت کے بعد بھی اللہ کے نبی نے اس کے حقوق بیان کیے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنا اور اسے غسل دینا اور دفن کرنا، یہ انسان کے موت کے حقوق ہیں جو سارے انسانوں پر ضروری ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ فرض کفایہ ہے یہ چیز، اور یہاں تک کہ مسلمان کی یہ شریعت صرف مسلمانوں تک نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی یہی شریعت اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ کافر بھی اگر کوئی مر بھی جائے تو اس کے لیے بھی تدفین ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو ایک مکرم، ایک معزز چیز بنایا ہے، اور جو معزز و مکرم ہوتی ہے اس کی بے حرمتی اور بیجا ادھر ادھر پھینکنا، اسے جلانا، یہ بے حرمتی ہے اس کی۔ جیسے قرآن کریم جو ہے ایک معزز چیز، ایک ممتاز چیز ہے، یہ محبت کرنے والی چیز ہے، جب وہ پھٹ جائے یا کچھ وہ صفحے نکل جائے یا کچھ اس کے حروف الگ ہو جائے تو حکم یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو اسے دفن کر دو، ایسی جگہ دفن کرو جہاں انسان کی چلنے پھرنے کی جگہ، اس کی آمد و رفت نہ ہو وہاں پر، یا نہیں تو ایسی جگہ کوئی نہیں ہے تو پانی میں چھوڑ دو، اگر وہ بھی نہ ہو تو آخری درجہ جو ہے اس کا حکم الگ ہے کہ اسے جلا دو، کیوں؟ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن یہاں انسان کے لیے اللہ نے ایک متبادل چیز یہی رکھا ہے کہ اس کو دفن کرنا، لیکن قرآن کے لیے وہاں متبادل چیز کوئی اگر نظر نہ آئے تو آخری درجہ جلائے، پھر اس کے راکھ کو اگر جو ہے پانی میں ڈال دیا جائے، پھینکنا نہیں اس کو۔ لیکن یہاں متبادل چیز موجود ہے انسان کے لیے، اس کی متبادل چیز یہی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دفن کرنا، یہ اس کا حق ہے، اور یہ مرنے کے بعد اس کا متبادل یہی طریقہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کا وفات ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا گمراہ چاچا مر چکا ہے، یہ سنن ابو داود کی روایت ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اور اپنے والد کو دفنا دے، اور پھر میرے پاس آنے سے پہلے کچھ نہ، اور میرے پاس آنے سے پہلے کچھ بھی نہ کرنا۔ اب کہتے ہیں کہ میں گیا اور ان کو دفن کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تو میں نے غسل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ یعنی والد کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب جو کافر تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کافر کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے دلیل ہمارے پاس دوسری دلیل یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مقتولین بدر کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنویں میں، بدر کے کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا، جو آج بھی بدر کے میدان کے اندر وہ کنواں موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تو اللہ نے انسان کو ایک معزز، ایک مکرم چیز بنایا ہے۔ اور ایک دلیل، بعض حضرات جو ہے میت کو جلانے کے لیے ایک صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب یہاں یہ سمجھیں، بعض حضرات آپ لوگوں کو، آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کو جلانا حرام ہے، کسی بھی انسان کو نہیں جلایا سکتا، نہیں جلانا چاہیے اسے،
ہم مانتے ہیں ان کی بات کو، لیکن صحیح بخاری کے اندر وہ روایت بھی موجود ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا جلنے کا تذکرہ کیا ہے، اس کی موت کے بعد اسے جلا دیا گیا، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اللہ نے اسے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، جب فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہترین باپ تھے آپ۔ اس نے کہا کہ میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے نہایت باریک پیس دینا، پھر تیز ہوا والے دن مجھے اڑا دینا، میری راکھ کو اڑا دینا وہاں پر۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالی شانہ نے اسے جمع کیا اور پھر پوچھا اسے تجھے یہ کام کرنے پر کس چیز نے ابھارا تھا؟ تو اس نے کہا کہ تیرے خوف نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے رحمت کا معاملہ فرمایا اس کے ساتھ۔ اس روایت کو پیش کر کے یہ بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی میت کو جلانے کی وصیت کی اور ویسا ہی کیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے معاف کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو جلا دینا بھی عند اللہ جائز و درست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے، جائز ہے، بلکہ ایسا کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں، اور جس انسان کے گناہ معاف ہو جائے اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک کو پیش کرنے کے بعد میں اپنی طرف سے 2-3 باتیں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ 4 باتیں اگر آپ حضرات کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے گی نا، پھر یہ حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے اطمینان کے ساتھ، اور کبھی آپ حضرات کو کسی بھی اس حدیث سے آپ کو تشنگی یا کوئی بھی تشویش یا کسی بھی چیز سے آپ کو وہم و گمان باقی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی بات شریعت کی بات یہ ہے جو کہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے۔ شریعت ہمارے لیے دلیل ہے، شریعت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اہل اسلام پر قرآن و سنت کی پابندی لازم ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نمبر آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز شریعت ہے، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و حدیث دیے ہیں، اور قرآن و سنت میں دفن کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے۔ جلانے کی اجازت قرآن و حدیث میں کسی بھی چیز میں جلانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تتذکرون۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ قلیلا ما تتذکرون، تم میں جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ہر آدمی قرآن سے ہو بہو نصیحت حاصل کر لینا، اور ہر آدمی کو قرآن سے ہدایت کا مل جانا یہ ضروری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للمتقین فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے تھوڑی ہدایت ہے۔ اور پھر اس شریعت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور سابقہ شریعت کی وہ احکام جنہیں شریعت اسلام نے منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ نیا حکم جاری کیا، اس میں سابقہ شریعت کی پیروی بے اتفاق امت جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بے سابقہ شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھا ان میں سب، اور بعد میں امت محمدیہ کے اندر وہ چیزیں سب حرام کر دی گئی، منع کر دی گئی۔
تو سابقہ امت کی چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، سب سے پہلی بات بتا رہا ہوں میں. اور اس معاملے میں تو ہماری شریعت کا حکم موجود ہے کہ میت کو دفن کیا جائے، کہ ہمارے شریعت کے اندر امت محمدیہ کے اندر کیا ہے، حکم یہ ہے کہ اسے دفن کیا جائے، جلانے کا حکم نہیں ہے. اور دوسری بات، اس حدیث کی ضمن میں 4 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ حدیث سمجھ میں آئے. آپ کو بعد میں اس کا حکم بھی بیان کروں گا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اسے جلانے کی وجہ سے معاف نہیں کیا اسے، بلکہ اس کی اس غلطی پر اس کی باز پرس کی گئی، یعنی پوچھ تاچھ اللہ تعالیٰ نے کیا اسے. گویا کہ اس کی غلطی تھی تبھی اس سے سوال ہوا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی انسان کے پوچھ تاچھ اور انسان سے سوال و جواب اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں غلطی اترے. کسی چیز میں غلطی کیا تو اسی وقت اسے پوچھا جاتا ہے. تو اس سے سوال ہوا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا ہے تو نے؟ کیونکہ نیکی و اطاعت پر سوال نہیں کیا جاتا. تو اللہ نے وہاں سوال کیا اس سے. ایک بات، دو باتیں. پہلی بات، ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے قرآن حدیث ہمارے لیے ضروری ہے، اور قرآن حدیث میں جو حکم دیا گیا اسی حکم کو ہم فالو کریں گے. پچھلی شریعت کے اندر وہ چیزیں ہمارے لیے جو حکم شرعی نہیں ہے. حکم شرعی ہمارے لیے قرآن و حدیث کے اندر جو باتوں کا حکم دیا وہی چیز پر ہم عمل کریں گے. اور دوسری چیز ہمارے لیے دوسری اس حدیث میں کیا بات بتائی؟ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس سے سوال پوچھا گیا، تو سوال اسی سے پوچھا جاتا ہے جو اس کے اندر کیا کیا ہو. اس کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو سوال اسی وقت تو پوچھا جاتا ہے اس سے. تیسری بات، اسی بخشش کی وجہ بھی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ، تیری خشیت کی وجہ سے. سب سے مین بات میں آپ سے حضرت کہہ رہا ہوں، مین پوائنٹ کیا جو ہے، مین اہم بات ہے اس حدیث سے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کام کیا، جلانے کا حکم کیوں دیا، اور پھر اس کے بعد تیری راکھ کو آسمان پر ہواؤں پر اڑانے کا حکم دیا، یہ کیوں کیا تو نے؟ تو اس نے مین بات یہی بتایا کہ اللہ تیرا ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ واقعی اس نے میرے خوف سے یہ عمل کیا ہے. یعنی اس کی معافی جلانے والے عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ جل جو گیا ہے، وہ جلا لیا گیا، اسے جلا دیا گیا. وہ جلانے کا جو حکم دیا انہیں، وہ اس کے لیے اللہ نے اسے معاف نہیں کیا اسے، بلکہ خشیت کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور اسی خوف الہی میں اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس نے یہ غلط وصیت کر دی، اور اس کے اپنے بیٹوں نے اس وصیت پر اس پر عمل کیا. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اس میت کو جلا دینے سے اس کی بخشش ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے کہ میرے چچا ایمان لے آئے، چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی ابو طالب ایمان لے آئے. بہت حریص تھے اللہ کے نبی ان کے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اسے جو ہے دفنانے کے بجائے جلانے کا حکم دے دیتے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دفن کرنے کا حکم دیا. یہ چاروں نکات ایک ہی نتیجے دیتے ہیں کہ میت کو جلانا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. غور سے سنیں بات یہ کہ شریعت کے اندر جلانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ احکام جو ہے شریعت کے منافع ہیں، بلکہ یہ زندہ کو جلانے کے طرح جرم عظیم ہے. یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اماں صدیقہ رضی اللہ عنہا، سنن ابو داود کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसर अज़्मिल मय्यति का कसरिही हय्यन। जो मैंने खुतबे में इस हदीस को पढ़ा था, मैयत की हड्डी को तोड़ना उसकी ज़िंदगी में उसे तोड़ने की तरह है। का कसरिही हय्यन, ज़िंदगी में जिस तरह तोड़ा जाता है इसी तरह उसको मौत के बाद भी तोड़ना ऐसा ही है जैसा कि आपने इसको ज़िंदगी में तोड़ा हो। अगर ज़िंदा इंसान की हड्डी तोड़ना और मैयत की हड्डी तोड़ना शरीयत इस्लाम में बराबर है। एहतराम आदमियत का दस दीन इस्लाम का तुर्र इम्तियाज़ है। ये मरने के बाद भी शरीयत ने इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह अगर कोई मैयत को जलाता है तो वो इसी उसूल के तहत, जैसा मैंने आप हज़रात के सामने हदीस पढ़ी है ना, कसरु अज़्मिल मय्यति का कसरिही हय्यन, मैयत की हड्डी को तोड़ना उसकी ज़िंदगी में उसे हड्डी तोड़ने की तरह है। इसी हदीस के उसूल के तहत अगर जो है देखा जाए तो यही बात हमें समझ में आती है कि इसी तरह अगर कोई मैयत को जलाता है तो वो उसी उसूल के तहत ज़िंदे को जलाने के बराबर जुर्म करने का मुर्तकिब ठहरता है। लिहाजा किसी भी तरह किसी मैयत को जलाने का तसव्वुर इस्लाम में नहीं पाया जाता। और एक बात, हालिया दिनों में कोरोना के सबब से हिलाक होने वाले अफराद के बारे में बाज़ मुतजद्दिदीन, जो मुतजद्दिद लोग होते हैं और मुनकिरीन हदीस की तरफ से ये बात सामने आई है कि वो कोरोना के शिकार अफराद की मैयतों को जलाने का मशवरा दे रहे हैं और उसे मकासिद शरीयत से हम आहंग करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि शरीयत इस्लामिया नहीं बल्कि मुल्हिदीन और अहले मगरिब के इफ़कार से मुतासिर होने का नतीजा है। ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, बल्कि ये लोग, इनके दिमाग ऐसे हैं जो मगरिबी सतह पर इनके दिमाग हो चुके हैं। जो हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मगरिबी अपने दिमाग की वजह से नए नए बातें दीन के अंदर ले लेते हैं और वह अपनी नज़रियात को भी मगरिबी की तरफ लेते हैं। भाई, अगर अकली दलील हम इस बात पर ले कि मगरिब एक ऐसी चीज़ जहाँ सूरज डूबता है, हमारे हिंदुस्तान का क़िबला जो है मगरिब नहीं, मगरिब है ना, मशरिक़ और मगरिब, मगरिब में जहाँ सूरज डूबता है हमारा, तो उसके तुलू होने की जो असल जो है जगह है वो मशरिक़ है। मगरिब में जाकर सूरज डूबता है, तो हमारी शरीयत की सारी बातें हम वहाँ से लेते हैं जहाँ सूरज डूब जाता है। तो मगरिबी ज़हनियत रखने वाले आज हमारे मुसलमानों के अंदर तबका वही है जो असल जो लिबरलिज़म के जो तौर पर उनको कहा जाता है, वो दीन के अंदर भी ऐसे जो है, जैसे पर्दे की बात आए, स्कूलों की बात है, जैसी भी शरीयत की बात है, तो सबसे पहले कहते हैं कि हज़रत मगरिबी सतह पर इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती। भाई, दीन मगरिब से आया क्या आपको? अमेरिका यूरोप से कहीं आपको दीन आया क्या? दीन वहाँ से मिला आपको? फिर भाई, वो दुनिया को फनाओ बर्बाद करने के लिए वो बैठे हुए हैं। अब मैं ये बात आप हजरात के सामने इस बात को भी बयान करना मुनासिब समझता हूँ कि अगर दुनिया के सबसे पहले अगर जो है सबसे बड़े दहशतगर्द अगर कोई है दुनिया के अंदर, तो यही लोग हैं जो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। ये लोग, इनकी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तारीख़ी अगर औराक़ को आप पलटा कर देखें, जो ओबामा से पहले जो जितने भी जो 3 जो अमेरिका के अंदर जो बड़े बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ओबामा है, जो उस तरह के और जो 2-3 लोग थे, इस तरह लाखों करोड़ों लोगों मुसलमानों को जो है उन्होंने 11 मिलियन मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया। क्या ये लोग हमारी शरीयत के हमारे लिए दलील बन सकते हैं? ये लोग आज भी आप देखें, आज आप देखें 19 तारीख़ आज चल रही है, आज देखें, आज का अखबार भी उठाकर देखें, आज हालात देखें फ़लस्तीन के क्या नहीं चल रहे हैं, कई कितने मुसलमानों को मार रहे हैं। ये लोग हमें दलील बन रहे शरीयत के हमारे लिए। तो अहले मगरिब के ज़हनियत रखने वाले जो हमारे मुसलमान तबके के अंदर लोग हैं, वो इस बात को सबसे पहले समझने की कोशिश करें
کہ ہمارے لیے دلیل یہ اہل مغرب نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ شریعت ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے ہمارے لیے۔ تو اہل مغرب کے جو لوگ ہیں وہ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کورونا سے انسان کو جلا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک مرنے کے بعد انسانی جسم کی ایک فضول شے ہے، یہ انسان مرنے کے بعد اس کے جسم سے کوئی ان کو فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان بیکار، اسے جلا دو، پھینکو، جو کچھ کرنا ہے کرو، وہ کوئی بات نہیں، اسے نہ اس کی کرامت و عزت، نہ اس کی نہ اس کی عزت ہے اور نہ ہی اس کے کچھ حقوق، سو اسے جہاں مرضی پھینک دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سمندر کے اندر پھینک دیا جائے، اسے اس کے جسم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف اس حصوں میں تقسیم کر کے اس کو الگ الگ اس کی باڈی کے حصے کر دیا جائے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کئی بچے آج فلسطین کے اندر رو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ تو آج ہمارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل مغرب حق پر ہیں، ظالم ہیں لوگ، ظالم ہیں، اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں، کیونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔ کیونکہ جو آدمی آخرت کا منکر ہوتا ہے وہی آدمی دنیا کے اندر ہر طریقے کے فتنوں کو پھیلانے میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اور رہی بات کہ کرونا ایک خطرناک اور مہلک وائرس ہے، یہ میت کو دفن کرنے والے بھی اس کا آشکار ہو سکتے ہیں، تو یہ بالکل بے بھاک اور بے اعتراض ہے یہ، کیونکہ یہ مریض اس سے پہلے بہت سے مراحل سے گزر کر فوت ہوا ہے۔ جیسے اس سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کا علاج وغیرہ کیا گیا، کفن دفن بھی ویسے ہی ممکن ہے جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی اس کے ضرورتیں پوری کرتے رہے، ڈاکٹر جا کر اسے ضرورتیں پوری کرتے رہے، ساری کرتے رہے، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے، سب کرتے تھے، لیکن جب مر گیا تو اٹھا کر اسے جلا دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بھئی مرنے سے پہلے تو اس کا وائرس نے پھیلتا تھا، اب وہاں کیوں جاتے تھے؟ مرنے کے بعد اس کا وائرس اور زیادہ ہو گیا کیا؟ نہیں، مرنے کے بعد بھی آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کپڑے وغیرہ جو کچھ اس کے ملتے ہیں پہنے اور پھر اسے دفن کر دے، یہی انسان کی مکرم اور معزز ہونے کی مثال ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو دین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ صحیح طریقے پر دین کی خدمتوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی فتنے کا اور کسی سازش کا کسی بھی چیز میں پڑھنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نکال دو بھی وہ چیز، ہاں نکال دو۔